السلام علیکم بہادر بھائی، میں بس آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے نا یونین کونسل کا انتخاب لڑا، پاکستان کی دو بڑی جماعتوں کے سامنے آپ ایز اے آزاد امیدوار کھڑے ہوئے، اور میں نے آپ کی کمپین کو دیکھا کہ آپ کی کمپین بھرپور کمپین تھی، اور یوں لگتا تھا کہ ایک کوئی بہت بڑا سرمایہ دار جو ہے نا وہ کسی الیکشن میں الیکشن لڑ رہا ہے، اور آپ نے الیکشن کو ایسے لڑا کہ جیسے لڑنے کا حق ہے۔ تو آپ اپنے تجربات کی روشنی میں اچھی چیزیں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو جو اس ملک میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں، جن کی یہ سوچ ہے کہ روایتی سیاست سے ہٹ کر نکلیں، ہم ایک کوئی نئی تاریخ رقم کریں اور اس ملک کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، اس کی روشنی میں اچھی اور پازیٹیو باتیں بتائیں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیب بھائی، سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا میں جی کہ جس طریقے سے ہم ایک ٹکٹ نہ ملنے کی صورت پہ ایک اسٹیج پہ آ گئے، اور اس اسٹیج پہ ہم جب یہاں پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ یار کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور ہم نے جب اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا، جو اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور ان کی چاہت کو دیکھا، اس وجہ سے پھر ہم نے ایک ارادہ کیا کہ یار ہمیں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا چاہیے۔ حالانکہ جب ہم نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور ہمارے سامنے دو بڑی پارٹیاں ہیں اس ملک کی، دو بہت بڑے بڑے لیڈر، دو بہت بڑی بڑی پارٹیاں، ایک آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب جو ہمارے بھی لیڈر ہیں، ایک سائڈ پہ نواز شریف صاحب، ان کی پارٹی کے لوگ، ان کو ٹکٹیں ملی، لوگ دو بڑے بڑے نشان کہ لوگوں کا ایک مائنڈ چینج کرنا بڑے مشکل سے کہ یار ان نشانوں کے مخالف ایک ایسی یونین کونسل میں جہاں پہ سارے ہی ایجوکیٹڈ لوگ، گورنمنٹ سرونٹ لوگ، مطلب جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ کے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ یار ہم آزاد الیکشن لڑیں گے۔ اور اس آزاد الیکشن لڑنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیے تھی، وہ ہمیں اپنے یہاں پہ اپنی سب سے پہلے ہماری اپنی برادری، اپنے دوست، اپنے احباب، وہ دوست جن کے ساتھ ہم نے بچپن گزارا، جس کے ساتھ ہم نے اسکول پڑھا، جن کے ساتھ ہم نے یونیورسٹی پڑھی، جن کے ساتھ ہم نے غمی خوشی دیکھی، تو اس حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس جیسی یونین کونسل میں کوئی بھی بندہ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آج بھی میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ دو پارٹی کے لوگ کھڑے تھے ہمارے مخالف، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی ان کو ٹکٹ نہیں ملتی تو یہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کرتے کہ یار ہم آزاد الیکشن لڑیں گے۔ تو ہم نے صرف گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے یہ الیکشن لڑا، اور الیکشن میں حصہ لیا، اور الیکشن میں حصہ لینے کا سب سے جو مزہ آیا، مزے کا مومنٹ یہ تھا کہ یار ہمیں اپنی ورتھ کا پتہ لگ گیا کہ یار اتنے بڑے بڑے ناموں کے خلاف بھی آپ کے جب مخلص دوست، آپ کے مخلص بھائی، آپ کے مخلص رشتہ دار آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہم نے اپریشیٹ کیا سب سے زیادہ۔ ہمیں اپنی ورتھ کا مزہ ہے دیکھا، اچھا لگا کہ یار ہمارے لوگ ہمارے ساتھ غمی خوشی میں جن کے ساتھ ہم چلے ہیں، انہوں نے پارٹیوں سے بالا تر ہو کے ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو حالانکہ بڑے بڑے سرمایے کے خلاف اتنا بڑا بڑا سرمایہ یہاں لگایا گیا، لوگوں کو دیگیں دی گئی، لوگوں کو کھانے دیے گئے، بڑے بڑے ڈشز دی گئی، بڑے بڑے پیسے کیمپ لگانے کے دیے گئے، اس کے مترادف ہمارے پاس وہ سرمایہ بھی نہیں تھا، بغیر سرمایہ کے۔ تو میں سارے دوستوں سے جو ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ یار آپ لوگ اگر اپنے اوپر آپ لوگوں کو اعتماد ہیں اور آپ لوگوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اور آپ لوگوں کو یقین ہے کہ یار آپ اگر ایک پلیٹ فارم پہ یہاں پہ رہے اور آپ نے لوگوں کا برا نہیں کیا، تو یہ لوگ بھی آپ کا برا نہیں چاہتے، اور ہمیں بڑا پیار ملا۔ میں خصوصاً جو دوست ہمارے ساتھ اس کمپین میں حصہ رہے، الیکشن ہوئے نہ ہوئے، لیکن ہماری جو ریئل فیسز تھے، جو ریئل ٹائیگرز تھے، جو ان پارٹیوں کے خلاف، اس مافیا کے خلاف بھی کھڑے ہو کے ہمارے سامنے کندھے سے کندھا ملا کے ہمارے ساتھ کھڑے رہے، تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے، اور اپنے دوستوں کو بھی میسج دیتا ہوں
کہ یار اس طریقے سے اگر ایسا کوئی مومنٹم بنتا ہے تو آپ لوگ بلدیات میں اپنے دوستوں کو وہ اس دوست کو زیادہ پریفرنس دیں پارٹیوں سے بالا تر ہو کے کہ جو دوست آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو سکتے ہیں، جو دوست آپ کے ساتھ ہر مسائل میں جس کی مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جو آپ کے لیے اپروچیبل ہو. تو آپ اپنی طرح کے جو نوجوان ہیں جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے اور وہ بڑی پارٹیوں کے نظریات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کوئی اس ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو کیا آپ نصیحت کرتے ہیں، وہ کس طرح آگے بڑھیں؟ کیونکہ آپ ایک نوجوان ہیں اور آپ اس ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں، میں اس لیے آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ پیغام سمجھ لیں آپ کی طرح کے جو نوجوان پہلے تو بہت ان شکریہ کے لیے جو ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اس قابل سمجھا. اور کچھ بھی نہیں، اس میں سب سے پہلے ہے آپ کی اپنی ول پاور. اگر آپ اپنی ول پاور کے ساتھ آپ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ رستے کی طرف نکل جاتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ خود ملنا شروع ہو جاتے ہیں، مخلص لوگ آپ کے ساتھ خود آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو دوست، اس میں بڑے پیسے کی، بڑے سرمایہ کی، بڑے نظام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں میں اگر ول پاور ہے، جو ہم نے عمران خان سے بھی سیکھا ہے، شاید اس کے پاس بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا سیاستدان وہ ہے. کیونکہ باقی لوگ سیاست میں کچھ نہ کچھ لے کے آئے، انہوں نے مطلب بڑا سرمایہ لے کر آئے، اس کے بعد انہوں نے اقتدار حاصل کیا. عمران خان صاحب نے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلوایا اور اس پیسے پہ سیاست کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے انسپائر ہو کے میں نے بھی چھوٹی سی اسٹرگل سٹارٹ کی اور بغیر پیسے کے اپنے لوگوں کو اکٹھا لیکن کرنا میں شروع آپ کیا. کو اس بات کی داد دیتا ہوں کہ جب وہاں سے آپ کو ٹکٹ نہیں ملا یا آپ نے سوچا کہ مجھے یہاں سے، تو آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ وہاں بھی آپ سٹینڈ لے کے کھڑے ہو گئے نا، حق کی خاطر اور اپنے رائٹ کی خاطر، کارکن کے حق کے لیے. مطلب میں اس کو کسی پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ یا آپ کے اس کے نہیں لوں گا، مطلب حق کی خاطر جو کارکن کا حق ہے. میں دوستوں کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ یار آپ کم از کم نکلے تو صحیح، اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھائیں. یہاں تو ہمیں پتہ ہے ایک نظام بنا ہوا ہے، میں ابھی ایک دوست سے بات یہی کر رہا تھا کہ ایک کرپٹ نظام بنا ہوا ہے، ہر جگہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. اس نے ایک گرفت کی ہوئی ہے سسٹم کو، نظام کو، کہ یار جتنا اچھا پیسہ آپ اوپر تک پہنچا سکتے ہیں، ان کو اچھا کھانا کھلا سکتے ہیں، اچھا ان کو پولیٹیکل طور پہ جلسہ دے سکتے ہیں، اچھی ریلی دے سکتے ہیں، تو وہ لوگ یہ ساری چیزیں یہاں پہ پیسے سے ہوتی ہیں. تو وہ جب آپ یونین کونسل سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں کہ آپ ایک یونین کونسل سے اگر پیسے کما کے دیتے ہیں تو وہ اوپر والے لوگ بھی پھر آپ کی طرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہم پہ پیسے لگا رہا ہے، تب وہ آپ کو پریفرنس دیتا ہے. لیکن ہم نے جب یہ جنگ کا حصہ بنے تو وہ اسی سسٹم کے خلاف، اسی مافیا کے خلاف ہم اس کا حصہ بنے. آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ یہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں یہ ملک میں ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ریزسٹنس پاور بڑھتی ہے، یعنی نئی قیادت ابھرتی ہے. آپ جیسے لوگ، آپ کی طرح کئی اور نوجوان بھی ہیں. بالکل لیڈرشپ کے چانسز ملتے ہیں لڑکوں کو. مطلب یہ نرسری ہے پالیٹکس کی. وہ کچھ ہم جس ٹائم پولیٹکس میں اوپر آ جاتے ہیں، ایم این ایز بنتے ہیں، منسٹرز بنتے ہیں، لیکن وہ لوگ جب ایک ایس پی کو یا ایک ڈی سی کو آپ کے آگے وہ جھک کے سلام کرنا پڑتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. لیکن ان کو ناراضگی نہیں کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یار یہ لوگ بھی ہماری طرح، اگر آپ ایک ایگزام دے کے آپ آج ایس پی بنے، آپ ڈی سی بنے، آپ بڑے عہدے پہ آئے، تو یہ بھی ایک نرسری ہے. آپ یہاں سے کونسلر بنتے ہیں، کونسلر سے آپ چیئرمین بنتے ہیں، چیئرمین سے آپ ایم پی اے بنتے ہیں، ایم پی اے سے آپ ایم این اے بنتے ہیں، ایم این اے سے آپ منسٹر بنتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے آپ وزیر اعظم بنتے ہیں. تو آپ کو ان لوگوں کی بھی ایسی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان سیاسی عہدیداروں کی. یہ ایک سیاست کی نرسری سے یہ لوگ بھی ایک کلاسز لے کے اوپر تک آتے ہیں، تو ان لوگوں کا بھی احترام کرنا چاہیے اور ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے. تو یہ میرا میسیج ہے صاحب. جی بہت شکریہ جی. بہادر بھائی، بہادر جو ہے یونین کونسل 66 سے چیئرمین کے امیدوار تھے، آزاد امیدوار تھے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس طرح کے نوجوان سیاست میں آئیں، قطع نظر کہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، اور انڈیپینڈنٹ آئیں تو پھر تو ان کا حوصلہ ضرور بڑھانا چاہیے. تھینک یو. بہت شکریہ جی بہادر بھائی، بہت شکریہ. السلام علیکم.